جیسی ایک شخص مرتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے اور اس کی آنکھ کہاں کھلتی ہے، اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں ہوں اسرائیل کرسٹوفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پریچ کرائسٹ انٹل ڈیتھ۔ سو ٹوڈے our topic is we must preach hell۔ ہمیں ضرور جہنم کی منادی کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم اپنی چرچز کی طرف غور کریں تو ایسے بہت کم چرچز ہیں جنہوں نے گڈ نیوز تو سنائی ہے مگر بیڈ نیوز ہرگز پروکلیم نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ اب تک خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوئے ہیں۔ اگرچہ ہم خدا کے ساتھ اب بھی سنسیئر نہیں ہوئے تو یقیناً یہ جگہ ہم سب لوگوں کا ویٹ کر رہی ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ میں اور آپ اب تک زندہ ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا دوسرے چانس کا یعنی کہ سیکنڈ چانس کا خدا ہے۔ He is giving me and to you the second chance to avail life، تاکہ ہم اپنا رشتہ خدا کے ساتھ دوبارہ سے بحال کر سکیں۔ آئیے بنا وقت کو ضائع کیے ہوئے اپنی ویڈیو کی اور بڑھیں گے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 19 سے 31 آیت مبارکہ کی تلاوت کریں تو خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: ایک دولت مند تھا جو اروانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا: اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: بیٹا، یاد کر تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا: پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اسے کہا: ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خدا ان کی۔ ایک چرچ میں بہت اچھی عبادت چل رہی تھی اور اسی چرچ کے کچھ نوجوان ایک لڑکے کو اس چرچ میں لے کر آئے۔ جب یہ لڑکا سروس ختم کر کے گھر پہنچا تو اس لڑکے کے باپ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں پاسٹر صاحب کا خطبہ یعنی کہ سرمن، اس کا لیکچر کیسا لگا؟ تو لڑکے نے کہا: بہت اچھا تھا، مگر وہ پاسٹر صاحب ایک برے لفظ کو بار بار دہرا رہے تھے، اسے بار بار ریپیٹ کر رہے تھے، اور وہ لفظ تھا ہیل یعنی کہ جہنم۔ اس لڑکے نے جہنم کے لفظ کو کبھی نہیں سنا تھا سوائے برے استعمال کے۔ جی ہاں، جہنم کی منادی ٹھنڈی پڑ گئی ہے، مگر جہنم ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت گرم ہے۔ اگر بائبل مقدس ہمیں جلالی مقام آسمان کے بارے میں بتاتی ہے، وہاں پر ہی اس ہیبت ناک مقام جہنم کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ جس طرح خدا نے آسمان بنایا اسی طرح اس نے جہنم بھی بنائی۔ ریزنز فار پریچنگ آن ہیل۔ دوستوں، ہم ڈسکس کریں گے کہ جہنم پر منادی کرنے کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 1، we must preach on hell because it is in the Bible۔ ہمیں جہنم کی منادی اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ذکر بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پاسٹر آپ کو اپنے نظریات کی منادی کرے یا اپنے کنسپٹس کی منادی کرے یا خدا کے کلام کی؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اسے خدا کا کلام پیش کرنا چاہیے، اسی لیے اسے خدا کی پوری اصلاح کو اور پرجوش طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان اور اس کی دلچسپی کی منادی کرے، اسے ضرور ہے کہ وہ جہنم کی بھی منادی کرے، بے شک وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہو۔ ایک مناد کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ وہ بتائے جو وہ مانتا ہے اور وہ جو اس کی کلیسیا یعنی کہ چرچ سوچتا ہے، یا پھر وہ ایک جو میگزین میں چھپتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ صرف وہی بیان کرے جو خدا فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہی حقیقت ہے جو خدا فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے، انہیں وارن کرنا ضروری ہے کہ وہ آنے والے غضب سے بھاگے۔ اس لیے آج کے پریچرز
کو منادوں کو ضرور جہنم کے عنوان پر منادی کرنی چاہیے، لیکن ضرور ہے کہ وہ اسے محبت میں بیان کرے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم استاد نے فرمایا، اے جوان، تجھے ضرور جہنم کے عنوان پر بولنا چاہیے، مگر آنکھوں میں آنسو اور شکستہ دلی کے ساتھ۔ ہمیں ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کھوئے ہوئے لوگوں کا ابدی مقام ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کے لیے ضرور افسوس ہونا چاہیے جن پر سزا عائد ہو گئی ہے، اور ضرور ہمیں ان کو محبت بھرے نجات دہندہ یعنی کہ جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کے بارے میں بتانا چاہیے، جس کی موت نے یہ ممکن بنایا کہ ہم جہنم کو، ہیل کو اوائڈ کر سکیں۔ نمبر 2، we must preach on hell to awaken Christians or others۔ ہمیں اس کی منادی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ ہم دوسرے مسیحیوں کو اور دوسرے لوگوں کو بیدار کر سکیں۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، وہ ہر روز جہنم سے اٹھنے والے دھوؤں کے قریب تر ہیں، لیکن ہم سو رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی آپ کا قریبی یا عزیز بھی ہو۔ اگر میں آپ کو ان کی کھوئی ہوئی صورتحال دکھا پاؤں اور یہ بھی کہ کس طرح جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، تو یہ ممکن ہوگا کہ آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں اور ان کی نجات کے لیے کام بھی کرنا شروع کر دیں۔ ہمیں جہنم کی منادی اس لیے کرنی چاہیے تاکہ گنہگاروں کو تنبیہ کر سکیں، انہیں وارن کر سکیں کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے کہ یہ سوچنا کہ اگلے ہی منٹ میں آپ جہنم میں ہوں گے۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو 1 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا آپ کی زندگی کے بارے میں۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ مجھ میں اور موت میں ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے گا پہلا سیموئیل اس کا 20 باب اس کی 3 آیت۔ کتنی بار ہم نے لوگوں کو بھیڑ میں دیکھا ہے، اچھی صحت کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک اور مسکراتا ہوا پایا ہے، اور اگلے سنڈے کو وہ خداوند کے ساتھ جانے والے ہوں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو اگر آپ تیار ہی نہیں؟ کیا ہوگا اگر مسیح آپ کا نجات دہندہ بچانے والا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ کی سزا پاؤ گے۔ کچھ لوگ انجیل کا، گوسپل کا کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ منادوں پر، پریچرز پر ہنستے اور نفرت کرتے، بلکہ بائبل کی سچائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہ جہنم میں ہیں۔ آئیے ان میں سے ایک منٹ کے لیے بات کرتے ہیں۔ کیا تم نے جہنم میں آنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میرا مطلب تھا کہ میں مسیحی بنوں اور موت کا انتظار کروں، لیکن میں نے انتظار کیا، مجھ پہ موت بھی طاری ہو گئی، اور اگلی چیز جو میں جانتا تھا وہ یہ تھی کہ میں ہیل میں تھا۔ کیا تم ایک بد کردار انسان تھے؟ کیا تم ایک شرابی تھے؟ کیا تم ایک چور تھے؟ کیا تم ایک خونی تھے یا زناکار تھے؟ جی بالکل نہیں۔ اس نے جواب دیا، میں نے ایک بہت اچھی زندگی بسر کی، مگر میں نے ایک اہم چیز چھوڑ دی، میں نے مسیح کو اپنی زندگی میں چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیں ضرور جہنم پر منادی کرنا ضروری ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھ اے گنہگار، لوگ ہر روز مر رہے ہیں، تیرا وقت بھی آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم کی سنجیدگی پر غور کرے اور مسیح کے پاس آئے۔ مسیح وہ ذریعہ ہے جس کے باعث تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جہنم کی حقیقت کے بارے میں آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ جہنم کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہوہ وٹنسز والے، یہ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کسی پر بھی عدالت نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کے مطابق مرنے کے بعد انسان سو جاتا ہے، اور یہ لوگ اس بات کے بھی انکاری ہیں کہ انسان کے اندر روح یعنی کہ اسپرٹ نام کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، جبکہ بائبل مقدس فرماتی ہے، عبرانیوں کا عام خط اس کا 9 باب اس کی 27 آیت کے مطابق، خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، مرنے کے بعد انسان اپنے خالق حقیقی سے نہیں ملتا۔ اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہ ہمیں بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کہ اسپرچول ڈیزیز میں مبتلا کر دیتا ہے، ہمارا پورا وجود تباہ کر دیتا ہے اور ہمیں آسمان میں داخل ہونے نہیں دیتا۔ ہم آسمان میں داخل ہونے کے لیے انفٹ ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوسیفر نے گناہ کیا تو وہ آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ جب اسے نیچے پھینک دیا گیا تو آسمان پر کون اور کیسے جائے گا جب انسان کا روم روم گناہ میں مبتلا ہے؟ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 44 آیت مبارکہ میں فرمایا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ یہاں پر بائبل بتاتی ہے وہ کھوئے ہوئے لوگوں کا سوچ رہا تھا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 12 آیت مبارکہ کے مطابق یوں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس یعنی یسوع نے انہیں خدا کے فرزند یعنی کہ بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بچائے گئے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھیے
کہ آپ خدا کے بیٹے یا بیٹی تب تک نہیں ہیں جب تک آپ خدا کے بیٹے کے پاس ایمان سے نہیں آتے۔ ایک پریچر نے ہیل کے ٹاپک پر یعنی کہ جہنم کے ٹاپک پر ایک خطبہ سرمن پیش کیا تو ایک عورت نے اس خادم سے پوچھا کیا تیرے کوئی بچہ بچی ہیں؟ تو اس خادم نے جواب دیا جی ہاں میرے بچے ہیں۔ تو اس سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا تو ان سے پیار کرتا ہے؟ اس نے خادم سے پوچھا، خادم نے جواب دیا ہاں کرتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تو مجھے یہ بتا کہ تیرا اس باپ کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے بچوں کو مصیبت اور پریشانی سے بچا سکتا ہے مگر بچانے سے انکار کرتا ہے؟ میں تو ایسے باپ کو ظالم کہوں گی۔ یہ بات سن کر اس خادم نے کہا اسی لیے آپ خدا کو ایسا سمجھ رہی ہیں، خدا ایک ظالم ہوگا اگر وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جہنم میں بھیج دے بجائے اپنے اختیار کے، اپنے پاور کے، اپنی اتھارٹی کے انہیں رہائی دینے کے۔ مگر بہن اس خادم نے جواب دیا آپ ایک غلطی کر رہی ہیں، خدا کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی جہنم میں نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جو لوگ آج جہنم میں ہیں وہ سب شیطان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا کے سب بیٹے اور بیٹیاں آسمان میں ہیں یا اس کے راستے میں چل رہے ہیں۔ خدا اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے ایک گھر بنا چکا ہے اور وہ آسمان میں ہے، اور شیطان کا اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے ہے جو کہ جہنم ہے۔ وہ خادم ٹھیک کہہ رہا تھا، خدا صرف اور صرف انہی کا باپ ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو کہ بورن اگین ہیں۔ بہت سے لوگ قیاس کرتے ہیں کہ خدا بھلا ہے اپنے گناہ کی معذرت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ایسے ہی جیو جیسے تم چاہتے ہو، خدا ہمیں سزا دینے کے لیے بھی بھلا ہے۔ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ ایک دن وہ بہت بے ادبی سے بیدار ہوں گے اور جب اپنی آنکھیں کھولیں گے تو خود کو ایک بہت ہی عجیب ایٹموسفیئر میں، خود کو ایک بہت ہی عجیب انوائرمنٹ میں پائیں گے اور وہ صرف تڑپیں گے۔ خدا کا کلام جو کہ غلطیوں سے پاک ہے ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان اور جہنم دونوں وجود رکھتے ہیں۔ اگر ہم ایک کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے کو ٹھکراتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کی سچائیوں پر دھیان ضرور ہے کہ ہم بائبل مقدس پر انصار کریں، اس پر ڈیپینڈ کریں۔ آپ جہنم کا انکار کر سکتے ہیں مگر یہ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ وہ وجود رکھتی ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ آگ جلا دیتی ہے چاہے آپ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں، زہر مار ڈالتا ہے چاہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، دنیا گول ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، اسی طرح جہنم بھی سچائی ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اور اگر آپ اس پیشکش کو، اس آفر کو آج ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو وہ آج آپ کو دے رہا ہے تو آپ جہنم میں جاؤ گے، چاہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ آپ یسوع مسیح کی سنیے، وہ جہنم کی سچائی کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ امیر ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھا۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ شخص چلا کر کہتا ہے کہ میں یہاں تڑپتا ہوں، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں تڑپتا ہوں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ آدمی اس بات کی بھی تمنا کرتا ہے کہ اس کے بھائی توبہ کریں تاکہ وہ اس عذاب والی جگہ میں نہ آئیں۔ اگر ایک آدمی ایک زمین کے لاس کو، قوانین کو توڑتا ہے تو اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے کہ وہ اس آدمی کو سزا دی جائے، اسے یا تو قید میں ڈالا جائے یا تو موت کی سزا کا حکم جاری کر دیا جائے۔ اگر آدمی خدا کے خلاف بغاوت اور گناہ کرے اور اس کے بیٹے کو پاؤں تلے روندے تو خدا کو کیا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس قید خانے میں ڈال دے جسے ہیل یعنی کہ جہنم کہتے ہیں۔ قانون شکنی کرنے پر یعنی کہ لا بریک کرنے پر انسان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، اسی طرح خدا کا قانون توڑنے پر بھی سزا ملتی ہے۔ آئیے ہم بات کریں گے جہنم کی تفصیل کے بارے میں۔ 1 منٹ کے لیے بائبل کی بیان کرتا تفصیل جو کہ جہنم کے بارے میں غور کرتے ہیں۔ یہ آگ کی جھیل کہلاتی ہے، ایک نہ بجھنے والی آگ، نکل جانے والی آگ، ایک ایسا مقام جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، دکھوں اور تکلیفوں کا ابدی مقام۔ یہ بھرپور تاریکی سے معمور ہے، ایک ایسا مقام جہاں انسانوں کو کوئی آرام میسر نہیں، ایک ایسا مقام جہاں انسان آگ اور گندگ میں ڈالے جائیں گے، جہاں کی آگ ہرگز نہیں بجھتی۔ نمبر 1، یہ خدا سے جدائی کا مقام ہے۔ It is a place of separation from God۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم خدا سے جدا ہو جائیں تو ہم یہاں پر 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ مگر سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کو جب وہ دنیا میں تھے تو خدا سے الگ رکھا اور مرنے کے بعد وہ اس مہلک جگہ پر آ گئے۔ ہم اس جگہ پر دعا کر سکتے ہیں،
ہم اس جگہ پر خدا کے نام کو پکار سکتے ہیں، مگر ہماری دعائیں یہاں پر کوئی ساتھ نہ دیں گی، کیونکہ انسان خدا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہوں گے۔ نمبر 2، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر خواہشات پوری نہیں ہوا کرتی۔ It is a place of unsatisfied desires۔ ہم زمین پر رہتے ہوئے خواہشات رکھتے ہیں، ہم کسی حد تک ان خواہشات کو پورا بھی کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں، کئی طریقے ہیں۔ اگر انسان کو شراب چاہیے تو اسے مل جاتی ہے، وہ اسے حاصل کر لے گا۔ اگر وہ اپنی انسانی فطرت کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے گا، لیکن جہنم میں اپنی خواہشات کے ساتھ جلے گا اور ان خواہشات کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ امیر آدمی نے جہنم میں پانی کی خواہش کی، مگر وہاں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ اس طرح انسان اپنی ضروریات سمیت یہاں پر دکھ اٹھائے گا۔ نمبر 3، یہ یادوں کا مقام ہوگا۔ It is a place of memory۔ جب انسان زمین پر بٹر میموریز کا شکار ہوتا ہے، تلخ یادوں کا شکار ہوتا ہے، تو وہ خودکشی کر سکتا ہے، لیکن جہنم میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ روح کبھی نہیں مرتی۔ آپ کو جینا ہوگا۔ آپ کی یادداشت وہاں پر ایسے ہوگی جیسے کہ آپ کے گرد 10,000 آئینے رکھ دیے ہوں۔ آپ بار بار ان آئینوں میں اپنے آپ کو ٹٹولو گے، اپنی پرانی زندگی کو یاد کرو گے۔ آپ کی زندگی کے تمام گناہ اور غلطیاں یہ آئینے ہی آپ کو یاد دلائیں گے۔ آپ کو یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے دنیاوی خوشیوں کے لیے اپنی ابدی روح کو، اپنی اٹرنل سول کو کیسے بیچ دیا۔ آپ کو ہر ایک سرمن، خطبہ، میسج، ہر ایک وہ گیت، ہر وہ دعوت جو آپ کو نجات کے لیے دی گئی تھی یاد آئے گی۔ روح قدس کی ہر ایک پکار یاد آئے گی۔ آپ کو ہولی اسپرٹ کا ہر ایک پکارنا یاد آئے گا۔ آپ کو یاد آئے گا کہ کس طرح آپ کی ماں نے آپ کے لیے دعا کی ہوگی، اور کس طرح آپ کے دوستوں اور عزیز و اقارب نے آپ کو مسیح کے لیے جیتنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد آئے گا کہ کس طرح مسیح کے لیے کیے گئے فیصلے سے آپ نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ کیونکہ آپ ان تمام چیزوں کو یاد کریں گے، اس لیے یہ یادیں ہی آپ کے لیے جہنم بن جائیں گی۔ جہنم میں یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گی۔ نمبر 4، یہ ایک نا امیدی کا مقام ہوگا۔ It is a place of hopelessness۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جلد اچھے ہو جائیں گے۔ جب ہم غریب ہوتے ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب ہم ناخوش ہوتے ہیں، جب ہم انہیپی ہوتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی ہمیں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ جب ہمارے پاس اچھی نوکری نہیں ہوتی تو ہم توقع کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے بہتر نوکری مل جائے گی۔ لیکن جہنم میں کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پر انسان صرف مصیبت اٹھائے گا اور سدا یعنی کہ ہمیشہ نا امید رہے گا۔ قدیم وقتوں میں یعنی کہ اینشنٹ ٹائمز میں قید خانے کے بڑے دروازوں پر یہ الفاظ لکھے ہوتے تھے: چھوڑ دے امید جو یہاں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ چھوڑ دے امید جو ان دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جس کا جہنم سے موازنہ کروایا جا سکتے، جس سے اس کا موازنہ یعنی کہ اس کا کمپیرزن کیا جا سکے۔ جہنم میں ایک پل کی بھی امید نہیں۔ اس کا مطلب جب آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ نمبر 5، یہ بدترین اور گھنونے لوگوں کے ساتھ رہنے کا مقام ہوگا۔ یہ بدترین، گھنونے، مطلب پرست، ظالم ترین لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ ایک خاص بات جو آپ کو جہنم کی ہیبت کے بارے میں اور بھی زیادہ خوفزدہ کر دے گی وہ یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پاک زندگی بسر کی۔ وہ کلچرڈ تھے، وہ ثقافتی تھے اور مہذب لوگ تھے، یعنی کہ سویلائز تھے۔ وہ اچھے شہری تھے، وہ اپنے خاندان اور دوستوں میں بہت مقبول تھے، مگر ان سبوں نے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ جو لوگ آج یسوع کو، اس کی مصلوبیت کو، اس کی کروسیفیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ سب کے سب لوگ بھی مرنے کے بعد سیدھا یہیں پر آئیں گے تاکہ مرنے کے بعد اپنی ابدیت یہیں پر بتا سکیں۔ وہ اپنی ابدیت جھوٹوں، زناکاروں، خونی، شرابیوں، ہم جنس یعنی کہ ہومو سیکشولز اور بدترین مخلوقات کے ساتھ گزاریں گے۔ یہ ایک ہیبت ناک عمل ہوگا جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ وہ کبھی نہ مریں گے اور نہ ہی ان لوگوں کو چھوڑ پائیں گے، اور نہ ہی ان کے حالات میں کبھی کوئی پازیٹیو چینج آئے گی۔ آپ سوچیں گے کہ یہاں مصیبت اٹھانے کے بجائے آپ آسمان کی خوشیاں بھی انجوائے کر سکتے تھے۔ آپ ان آسان شرائط کے بارے میں بھی سوچیں گے جو آپ کو بچا سکتی تھی۔ آپ یاد کریں گے کہ کتنے سستے میں نے خود کو شیطان کو بیچ دیا۔
آپ سوچیں گے کہ کس طرح آپ نے آسمانی خوشیوں کو جہنم کے دکھوں سے بدل دیا۔ اب دوستوں سوال آتا ہے کہ ہم جہنم سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہم جہنم سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ How can we escape hell؟ آپ کبھی بھی اسے اپنے بدن کے کیے ہوئے کاموں سے نہیں بچ سکتے۔ آپ شاید بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں تاکہ خدا کی مہربانی حاصل کر پائیں۔ آپ شاید چرچ جوائن کر لیں، بپتسمہ لے لیں، اپنے پیسے خرچ کر لیں، لوگوں کی مدد کر لیں یا اچھی زندگی بسر کر لیں، مگر یہ چیزیں آپ کو نہیں بچا سکتی۔ نجات یعنی کہ سلویشن دل کا معاملہ ہے۔ اٹ از دا میٹر آف ہارٹ۔ خود کو عاجز کریں، ہمبل یور سیلف، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا کی پیروی کریں، اس کے زندہ کلام یعنی کہ بائبل مقدس کی پیروی کریں، اس کو فالو کریں۔ آپ پر سزا کا حکم ہو چکا، مگر خدا کا بیٹا اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ آپ کو مرتا دیکھے اور جہنم میں جاتے ہوئے دیکھے۔ اس نے کہا، اے باپ، میں اس کی قیمت چکاؤں گا، اس کی موت کا جذباتی صدمہ میں برداشت کروں گا، تیرے قانون کی ڈیمانڈز کو میں مطمئن کروں گا، میں سیٹسفائی کروں گا۔ سو وہ چل کر صلیب تک گیا اور ہمارے گناہوں کی کل قیمت ادا کر دی، جو کہ اس کا بلڈ تھا، اس کا خون تھا، اور اس کے خون بہانے سے میں نے اور آپ نے شفا پائی۔ اب اگر ہم اس پیمنٹ کو، اس کی اس ادا کی ہوئی قیمت کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہم بچ جائیں گے اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے اور آسمان کی بادشاہت کے وارث بھی ہوں گے۔ وہ آج بھی اپنی باہیں کھولے تجھ سے اور مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انجیلی بشارت کا کام اور خوش اسلوبی سے ہونا قرار پائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔